آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ننھے مجھے بچے جو تقریر کر رہے ہیں، ان میں سے جو بچہ بھی آ رہا ہے وہ اگلی صف سے آ رہا ہے، پہلی صف سے آ رہا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے ان کے لیے، ایک تو وہ سنت فراغت حاصل کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور تقریریں بھی ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد حسنین بن محمد بلال۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھل نہ سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے سراج منیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سراج ہی نہیں بلکہ سراج منیر کہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے سورج ہے کہ جس نے اپنی نبوت کی ضیاءپاشیوں سے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا عکس حضرت ابوبکر پر پڑا تو صدیق بنا دیا، حضرت عمر پر پڑا تو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان پر پڑا تو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی پر پڑا تو حیدر کرار بنا دیا، حضرات حسنین پر پڑا تو سید و اشبابی اہل الجنہ بنا دیا، حضرت معاویہ پر پڑا تو کاتب وحی بنا دیا، حضرت بلال پر پڑا تو مؤذن مسجد نبوی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا عکس عرب کے دیہاتیوں پر پڑا تو انہیں قیامت تک آنے والی انسانی برادری کا امام بنا دیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے لاکھوں صحابہ کے دلوں کو منور کر کے پوری دنیا کے لیے اعلان کر دیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اگر تم راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم کے متلاشی ہو، اگر تم راہ حق کے راہی ہو، اگر تم سیدھے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی اتباع کو مقصد حیات بنا لو، اس لیے کہ وہ میرا عکس ہیں۔ گویا زبان حال سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم میری صداقت دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، اگر میری عدالت دیکھنا چاہتے ہو تو عمر کو دیکھ لو، اگر میری حیا دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان کو دیکھ لو، اگر میری شجاعت دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو،
اگر میرا ذوق شہادت دیکھنا چاہتے ہو تو حمزہ کو دیکھ لو، اگر میری سپہ سالاری دیکھنا چاہتے ہو تو خالد بن ولید کو دیکھ لو، اگر میرا زہد و تقوی دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ہریرہ کو دیکھ لو، اگر میرا فقر دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لو، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کو دیکھ لو۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی، اس لیے کہ سورج آسمان سے اتر کر کسی کے گھر میں نہیں جاتا بلکہ وہ اپنی جگہ رہتا ہے، اس کی کرنیں ہر شہر، ہر ملک، ہر قریہ، ہر بستی، ہر گھر، ہر دکان اور ہر مکان میں پہنچتی ہیں اور کائنات ارض کو منور کر دیتی ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں اور صحابہ کرام آفتاب نبوت کی کرنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ سورج خود ہی نہیں چمکتا بلکہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں پڑ گئے وہ مقامات ساری دنیا میں ممتاز ہو گئے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تلک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔